پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک. آج ہم سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں. جمادی الثانی کی پہلی جمعرات آپ کا عرس ہوتا ہے اور جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے حساب سے آج کے دن ان کا یوم ولادت ہے. سو ہم ان کی آمد کی خوشی بھی منا رہے ہیں اور ان کی تعلیمات اور پیغامات جو کہ ہمیں یاد کرنے کی اور ہر دم یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ری وزٹ کریں تاکہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چل سکیں جن پہ اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے. سو ہم پہلے سیشن میں بات کر رہے تھے, یہ سلمہ نے ایک بڑا خوبصورت ان کا کلام بھی پڑھا, مرشد کامل کی وہ بات کر رہے ہیں. مرشد کون تھے؟ کیونکہ جو کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیعت فرمائی. وہ بڑا پراؤڈلی ایک ان کا فارسی ایک شعر بھی ہے کہ میں فاطمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں تو مجھے فقر کی جو دولت ہے وہ عطا ہوئی ہے. لیکن پھر شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک روحانی بیعت کا سلسلہ بھی اور پھر انہی کے بیٹے سے. تو کیا یہ سب روایتیں صحیح ہیں؟ مسفرہ, اس میں جو طالب کا مرشد کی تلاش میں نکلنا ہے, ہاں جی, یہ 30 سال تک نہیں ملا انہیں. جی, یہ ایک جو سفر ہے یا یہ ایک جو جستجو ہے, یہ بیسیکلی ہر انسان کی جستجو ہے کہ ہر انسان اپنے اندر سے اس طلب میں ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کی ذات کو حاصل کروں. ہر انسان, وہ اگر ڈیفرنٹ ریلیجنز ہیں تو اس کا نام ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. ہاں جی, ہر روح کیونکہ وہ اپنے ماخوذ کی طرف رجوع کرتی ہے. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سفر جو آپ کی کتب میں بھی درج ہے امیر الکونین میں, تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم 30 سال تک مرشد کامل کی تلاش میں رہے اور کئی اولیاء کے پاس حاضر بھی ہوئے, لیکن جو آپ کی طلب تھی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حضوری کا حاصل ہونا یا اللہ کی معرفت و پہچان کا حاصل ہونا, اس کے لیے وہ سفر کرتے رہے. اور باطن میں چونکہ جس طرح یہ میٹیریل ورلڈ ہے اسی طرح ایک اسپرچول ورلڈ بھی ہے جس کو قرآن میں عالم ارواح کہا گیا ہے, یا الستو بربکم کے نام سے کہا گیا ہے. تو جس طرح یہ ایک میٹیریل ورلڈ ہے اسی طرح ایک اسپرچول ورلڈ بھی ہے. تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ باطن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیں گائیڈ فرما کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حضوری میں لے کے گئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں اگر آسان آڈینس کے لیے جو اس وقت مارننگ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, جیسے علامہ محمد اقبال ہیں, تو وہ اپنی پوئٹری میں لکھتے ہیں کہ میرے مرشد رومی ہیں. اب رومی میں اور اقبال میں کئی سو سال کا ڈفرنس ہے, لیکن وہ لکھتے ہیں کہ پیر رومی خاک راگ سیر کرد از غبارم جلوہ تعمیر کرد, پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر. تو یہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے آپ کا, ایک وابستگی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے پھر جو ہے وہ آپ کی جو باطنی بیعت ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے, لیکن جو ظاہری بیعت ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کے خانوادہ سے بھی عبد الرحمن صاحب کے ہاتھ کے اوپر ہے. اور یہ جو تعلق ہوتا ہے مرشد کا, یہ بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا تعلق ہے. جیسے ہم اسکول جاتے ہیں تاکہ ہم کوئی ظاہری علم سیکھ سکیں, اسی طرح سے جو روح کا علم ہے, جو آپ کے ہماری روح کا ٹیچر ہے, اس کو آپ مرشد کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ اسپرچول ٹیچر کہہ سکتے ہیں, اس کو مینٹور کہہ سکتے ہیں, جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ہاں جی, رائٹ. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب 140 تصانیف جن میں سے بیشتر فارسی میں, اور اندازہ کیجئے کہ کتنے ویل ٹریولڈ, کتنے ویل ورسڈ, کتنے ان کا مشاہدہ اور پھر کتنا علم انہوں نے حاصل کیا ہوگا. یہ ہم آج کل کے ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے اس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے ہی سب کچھ حاصل ہو جائے, علم بھی مل جائے, اللہ بھی مل جائے, دنیا بھی مل جائے اور دین بھی حاصل ہو جائے. اس میں جو فکر ہے, تدبر ہے یا مشقت ہے, ہم اس پہلو پہ غور نہیں کرتے کہ سلطان العارفین نے یہ جو 140 تصانیف لکھی ہیں اور فارسی زبان سیکھنا, جبکہ شور کوٹ سے تعلق ہے ان کا. جی, اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو با مقصد بنانا چاہیے, اور وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس کی طرف یہ 140 تصانیف سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق
بلا مقصد پیدا نہیں کی. بلا شبہ. تو انسان کو وہ جو بات ہو رہی تھی معرفت نفس کی، انسان کو اپنی اسٹرینتھ کو جاننا چاہیے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے اور میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے یہ تو ہے جواب دہی کا تصور کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں اور اس مقصد کو میں نے پورا کرنا ہے. یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور اس کو حاصل کرنے میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہمیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی زندگی سے اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملتی ہے. وہ ہے صدق المقال اور عقل الحلال. یعنی سچ بولنا اور حلال کی کمائی کھانا. اس سے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ سلطان باہو کی تصانیف میں آپ کو اللہ کی معرفت اور سچائی کی بات ملتی ہے. اور دوسرا یہ کیسے حاصل ہوگی؟ عقل حلال. حلال حرام کی ہم تمیز کھو بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سامنے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اگلی بات جو اس میں بہت اہم ہے وہ ہے کردار سازی. کردار سازی کے حوالے سے پہلی بات سلطان باہو کی تعلیم میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ اپنی ذات کی نفی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کی جائے. تکبر کو اپنی زندگی سے نکالا جائے. عاجزی انکساری انسان کو سوٹ کرتی ہے. جب انسان عاجز اور منکسر بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت رکھ دیتا ہے. وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، تصنیف کرتا ہے، کسی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج سامنے لے آتا ہے. حضرت سلطان باہو کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی کافر، جو نان مسلم آپ کو دیکھتا، آپ کی صرف زیارت کرنے سے اور آپ کی نگاہ کے اٹھنے سے وہ مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو اب یہ جو چیز ہے حضور علیہ السلام کی، بلکہ سوری تو انٹرپٹ کہ یہ تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سارے ہندو جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے والدین کے پاس آئے اور کہا، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ گھر سے نکلنے لگے تو ہمیں اطلاع کر دیا کریں تاکہ ہم سامنے نہ آیا کریں، ہم اپنا ایمان بچائیں، ہاں اس سے بچ سکیں. ہاں بچ سکیں کہ یہ جو ہماری دلی حالت بدل جاتی ہے ہم اس سے بدل سکیں. جی اب یہ بات ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندے کی، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. یہ حضرت سلطان باہو کی زندگی ہے کہ آپ کے چہرے پر نظر پڑنے سے اور آپ کی نگاہ کے اٹھنے سے لوگ کلمہ پڑھ لیتے. یہ اس کی برکت تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے اس بات پر بہت زور دیا آپ کی تعلیمات سے کہ آپ خرچ کریں. یعنی اس دنیا میں مال جمع کر کے نہ رکھیں بلکہ اسے دوسروں پہ خرچ کریں. آپ کو اللہ نے علم اور عرفان دیا ہے تو اس کو بانٹیں، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو بانٹیں. اگر کوئی بھی ہنر اور کوئی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے تو وہ آپ نے آگے ڈسیمینیٹ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ 140 تصانیف کی کہانی یہ نظر آتی ہے. پھر ایک اور بڑا اہم پہلو وہ ہے خدمت خلق کا جذبہ. یہ حضرت سلطان باہو کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنے وجود کو لوگوں کے لیے مفید بنایا. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار آ جائے، کوئی اقتدار آ جائے، کوئی مسند آ جائے تو ہم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، غاصب ہو جاتے ہیں. جی تو اب یہ ہے کہ خدمت خلق آپ سے کتنی خیر بٹ رہی ہے. بالکل، خیر الناس من ینفع الناس، کتنا بڑا حکم ہے. جی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. اور پھر حضرت سلطان باہو کو نبی پاک علیہ السلام سے وہ روحانی فیض ملا کہ آپ نے فرمایا کہ عطائیں ساری اللہ کی ہیں، تقسیم میری بارگاہ سے ہوتی ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں. وہ جس کی بات صاحبزادہ صاحب بھی کر رہے تھے وہ یہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جو روحانی تربیت اور فیض ملا اس کو آگے پہنچانے میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی تصانیف کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر آپ نے جو درس دیا وہ ہے امن کا، محبت کا، رواداری کا. اس کو پروموٹ کیجئے. یہ وہ درس ہے آپ کی کتابوں میں. اگر آج بھی ہم حضرت سلطان باہو کی ان تعلیمات کو اپنا لیں تو پھر جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی قرآن پاک کا وہ فرمان کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. کہ آپ جب ایمان لے آئیں اور تقوی و طہارت کی زندگی کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو جانیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے،
اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے. تو اس اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان, عمل صالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی بات آگے پہنچاتے رہنا اور صبر کے ساتھ جو تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کرتے رہنا. یہ ہمیں حضرت سلطان وہ جو ایک لفظ ہے نا فوز العظیم, جی, کہ یہی ہے وہ سب سے بڑا انعام, جی, وہ الٹیمیٹ آپ کا سکسیس ہم یہاں پہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی ذکر کری تھی کہ ان کے پاس کوئی ویلتھ کی کمی نہیں ہوتی, جو ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان کے پاس کوئی دنیاوی چیزوں کی کمی نہیں ہوتی, لیکن جو ایک اندر کا سکون ہے, جو اطمینان ہے, اطمینان قلب ہے, وہ اس چیز سے محروم ہے. بالکل, کہ آخرت میں وہ سرفراز ہوں گے اور یہی سب سے بڑا انعام ہے. ذیشان صاحب سے بھی میں درخواست کروں گی, اور یہ ایک پتہ نہیں اب یہ آپ پڑھ کے سنائیں گے یا نہیں, لیکن یہ اس کے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے. تسبیح پھڑی تے دل نہ پھرے, تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو, علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو, چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیاں وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جمدا نہیں, بھامے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. سو یہ ایک بہت بڑی جو تربیت کا انہوں نے میسیج دیا. سو ذیشان سے ہم ایک کلام باہو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے اور پھر حاضر ہوں گے. الف اللہ پڑھو, حافظ ہویو, نہ گیا پردہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو, بے طالب ہویو, زردہ سے یہ کتاباں پڑھے پر ظالم نفس نہ مریا, بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی
سرور عالم نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا میں قربان انہاں تو باہو جنا ملیا نبی سہارا جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم سر نے دے کیوں چڑھ دے جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے من دے بیت رسولی پھر پانی کیوں بند کر دے